جو پیور نام ہے میرا اصل نام، یہ تو نسبت تھی، نسبت ہٹ چکی. اچھا، آپ کے اوپر یہ بھی کافی اعتراضات آتے ہیں، شاید آپ کے نام کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام زین العابدین ہے. تو ہمارے جو اس وقت عوام الناس میں تاثر پایا جاتا ہے کہ جن کے نام ائمہ کرام سے ملتے ہوں تو ان کو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مسلک اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کے میرا خیال ہے قبلہ معذرت کے ساتھ، یہ جو تاثر دیتے ہیں، یہ جو تاثر لیتے ہیں یا دیتے ہیں، جو بھی سمجھ لیں آپ، یہ پھر ان کی نسل ہوئی جو اس زمانے میں جب علی، زہرا، حسن، حسین نام رکھتے تھے تو وہ بیٹے کو کاٹ دیتے تھے، آ کر ماں باپ کو بھی مار دیتے تھے. تو پھر یہ ان کی نسلیں ہوئیں جو یہ تاثر رکھتے ہیں. اب نبی نے اپنے بچوں کا نام حسن حسین رکھا ہے، حسن حسین نے اپنے بیٹے کا نام زین العابدین رکھ دیا ہے. تو خلیل نے اگر اپنے بیٹے کا نام زین العابدین رکھ دیا تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نہیں تو مسئلہ سوال چلیں یہ بھی اس سے ایک نکل آیا کہ آپ شیعہ اس وجہ سے بھی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ نام کی مماثلت آ گئی، لیکن میں اس چیز کو بالکل کیٹیگری وائز نہیں سمجھتا کہ جی آپ کا نام اس لیے ہے. فنڈنگ آ رہی ہے آپ کو باہر سے؟ میں نے پچھلے بڑے پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ بڑی جائیداد بنا لی ہے میں نے فنڈنگ سے. ہاں آپ کو تو پتہ ہے سب. لیکن آپ نے اچھا ہاں دیکھیں ابھی فنڈنگ کی بات ہو رہی، لیکن ایک طرف آپ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے اوبر چلانا پڑی تو میں اوبر چلا لوں گا. تو فنڈنگ بھی آ رہی ہے، اوبر بھی چلائیں گے. جب فنڈنگ آ رہی ہے یہی تو فنڈنگ ہے، یہی تو فنڈنگ ہے. اچھا ہاں، جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی، دنیا کو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر محافل میں دیکھا جاتا ہے کہ بلکہ جب آپ نے سالانہ ایک دفعہ آپ کرواتے ہیں یوم سیدہ کائنات، یوم بانو شیر خدا کے نام سے، اس میں بھی اکثر آپ کو دیکھا گیا. اس کے بعد آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارات پر طلب کیا گیا، اس کے بعد دیگر زیارات پر گئے. آج بھی آپ اسی حلیے میں میرے پاس تشریف لے کر آئے ہیں. اس پر بھی کریٹس، کیونکہ آپ ایک نشانہ ہیں اہل سنت کے لیے کہ ذہن کے اندر سے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. تو جب کوئی عقیدے میں سے نقص نہ ملے تو پھر شخصیت میں سے نقص نکلتا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو بھی، آپ بھی چاہتے ہیں کہ موقع ملے، اگر کوئی اور نہیں مل رہا تو میں خود موقع دے دوں؟ ٹوپی پہن کے نہیں جاتے بارگاہوں میں، مختلف بارگاہوں میں جانا ہے. ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ادب کے ساتھ قبلہ سب سے بڑی درگاہ ادب کی اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑی سعادت عمرہ شریف کی، حج شریف کی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ طواف کرتے ہیں یا تو کوئی مائی کا لال جا کر ان سب کو کیپ پہنا دے کہ چلو بھائی سر پہ کیپ رکھو، تم تو ادب کا مظاہرہ نہیں کر رہے. لیکن وہ تو کیٹیگری الگ آ گئی نا، وہاں پر تو سب احرام کی حالت میں بھی ہیں، وہاں پہ سب کے لباس ایک ہو گئے. وہاں پہ تو حکم ہے کہ ارے قبلہ میں نے تو ٹوپی اتاری ہے، انہوں نے تو کپڑے اتارے ہوتے ہیں. لیکن وہاں تو حکم آ گیا نا اللہ کا کہ یہاں پر 2 چادروں کے علاوہ آپ جسم پر کوئی چیز نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا ایک سیپریٹ سائز ہو گیا. لیکن یہاں پر آ کے پھر اوپر سے ہم اس چیز کو مماثلت بھی نہیں دے سکتے. اچھا اللہ کا یہ بھی حکم آیا ہے کہیں کہ ہر ٹائم آپ سر کو ڈھانپ کے رکھیں. یہ خواتین کے بارے میں تھا یا مردوں کے بارے میں بھی ہے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ نعت خواں کو اسپیسیفک نہ کیا جائے کسی بندش کے اندر؟ سر کردار سے پتہ چلنا چاہیے یہ ثنا خان ہے. ہاں یہ آپ کی کوالٹی ہے. یا تو میرے کردار پر کبھی انگلی اٹھی ہو کہ یہ اس محلے میں، اس علاقے میں بیٹھا ہے، کبھی رات کو محفل کے بعد اس علاقے میں بیٹھا چائے پی رہا ہے، لوگوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے، اس کے یار اچھے نہیں ہیں، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. کردار پر بات آئے نا. اگر کردار ٹھیک ہے، اگر میں کیپ پہن کر بھی اندر سے پاک ہوں، اوکے ہوں، ٹھیک ہوں، کسی کے پاس میرا ویک پوائنٹ جو نہیں ہے، اب انہوں نے ڈھونڈنا ہے، اس نے کیپ اتار لی، بات نکل رہی، بات نکلنی ہے. بس کوشش کرنی ہے کوئی نہ کوئی، وہ جو مکھی ہے نا وہ سارے سفید کپڑے کو چھوڑے گی اور وہ جہاں وہ ہوگا نا کالا دھبا اس پہ آ کے بیٹھے گی، پورے جسم کو چھوڑے گی، جہاں زخم ہوگا اس پہ آ کے بیٹھے گی. صحیح ہے. حالانکہ یہ زخم نہیں ہے. سمجھ گیا، مکھی بھی نہیں ہے نا. کربلا کی جو بات ہے وہ میں نے اکثر بتایا ہے کہ واللہ باخدا میں نے جب پہلی مرتبہ گیا ہوں امام کی بارگاہ میں، غازی پاک کی بارگاہ میں، تو کیپ پہنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے وہاں جا کر زری کو چومنا ہے، کوئی ادھر سے آ کر لگ رہا ہے کیپ کو، وہ جو کیپ کی بے حرمتی ہونی ہے اس کو تو میں بچا رہا ہوں، اس کی عزت رکھ رہا ہوں. اور میں کیپ اتار کے جا رہا ہوں، مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ مجھے کوئی چیز سنبھالنی نہیں پڑ رہی. میں پراپر اپنی عقیدت کو نچھاور کر رہا ہوں امام پر. پھر اس قید سے بھی بندہ نکل جاتا ہے کہ جی اس وقت مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، پہچانے نا.